سنو، وہ کون سی زمین ہے کہ جسے سورج نے صرف ایک بار دیکھا؟ وہ کون سی زمین ہے کہ جسے سورج نے صرف ایک بار دیکھا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں اپنے پرندوں کو دانہ ڈال دوں، اس کے بعد میں اس کا جواب بتاتی ہوں. تو آپ نے جو سوال کیا بڑا بہترین سوال ہے. مولا علی کے پاس ایک یہودی شخص آیا اور اس نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں گے کہ وہ کون سی زمین ہے جس نے ایک بار سورج دیکھا تو میں کلمہ پڑھ دوں گا. تو اس پر مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے دریائے نیل کی طرف، وہ قوم جس نے یہ اقرار کیا تھا کہ اللہ پاک ایک ہے، یعنی کہ توحید کا اقرار کیا تھا، اور یہ بھی اقرار کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں. تو جب وہ دریائے نیل کی طرف پہنچے تو ان کے پیچھے ہی فرعون اور اس کا لشکر تھا جو انہیں ختم کرنا چاہتا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. وہ نبی جس کے آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، موسیٰ کہاں جائے؟ اس حال میں بھی موسیٰ اپنے پروردگار سے امیدوار ہے. اور پھر وحی خدا کہ اے موسیٰ، جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اس عصا کو سمندر پر مارو. تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو سمندر پر مارا، سمندر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں سے رستہ نکل آیا. اب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر اس رستے سے نکل پڑے ہیں. یہ دیکھ کر فرعون نے سوچا کہ موسیٰ اس رستے سے نکل گیا ہے تو میں بھی اس رستے کو عبور کر جاؤں گا. جب جناب موسیٰ علیہ السلام اس رستے کو پار کر چکے تھے تو پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر اس رستے پر آیا، اور جب جا رہا تھا تو وہ 2 ٹکڑوں میں جو سمندر تقسیم تھا بحکم خدا وہ آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا. تو جب فرعون اور اس کا لشکر اس سمندر میں غرق ہو رہا تھا تو اس آخری ٹائم پر فرعون نے یہ اقرار کیا کہ اے پروردگار میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں. تو پھر آواز قدرت آئی کہ اے فرعون، اب تیری مہلت ختم ہو چکی ہے. جب تو خشکی پر تھا تب اقرار کرتا، اب تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. پھر مولا علی علیہ السلام نے اس یہودی کو مخاطب کر کر کہا، اس سمندر سے جو رستہ بنا اس زمین نے پہلی بار سورج کو اور سورج نے پہلی بار زمین کو دیکھا.